بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوح بکالی کا خیال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے وہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل والے نہیں تھے بلکہ دوسرے موسیٰ تھے۔ یہ سن کر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بولے، اللہ کے دشمن نے جھوٹ کہا ہے۔ ہم سے ابن ابی کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خطبہ دیا کہ تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ان پر غصہ ہوا کہ انہوں نے علم کو خدا کے حوالے سے کیوں نہ کر دیا۔ تب اللہ نے ان پر وحی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دریائے سنگم پر ہے، یعنی جہاں فارس اور روم کے سمندر ملتے ہیں، وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے پروردگار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری ان سے ملاقات کیسے ہو؟ حکم ہوا کہ ایک مچھلی زنبیل میں رکھ لو، پھر جہاں تم اس مچھلی کو گم کر دو گے وہ بندہ تمہیں وہیں ملے گا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے اور ساتھ اپنے غلام یوشع بن نون کو لے لیا اور مچھلی کو زنبیل میں رکھ لیا۔ جب ایک پتھر کے پاس پہنچے تو اسے سر کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ مچھلی زنبیل سے نکلی اور اپنا راہ سمندر میں بناتے ہوئے نکل گئی، اور یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے لیے بے حد تعجب کی تھی۔ پھر باقی رات اور دن میں دونوں چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا، ہمارا ناشتہ لے آؤ، ہم نے اس راہ میں کافی مشکلات اور تکلیف اٹھائی ہیں۔ جب اس جگہ سے آگے نکل گئے جہاں تک انہیں جانا تھا تو خادم نے کہا، کیا آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ صخرہ پر ہم مچھلی کا ذکر کرنا بھول گئے تھے؟ صخرہ کے نیچے آب حیات تھا، تو مچھلی پر وہ پانی پڑا تو وہ زندہ ہو گئی اور وہاں سے چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ وہی جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ جب وہ پچھلے پاؤں واپس گئے اور اس پتھر کے پاس پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک شخص کپڑا اوڑھے ہوئے بیٹھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سلام کیا تو خضر علیہ السلام نے کہا، تمہاری سلطنت میں سلام کہاں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں موسیٰ ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے پوچھا، کیا بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ آپ علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی بتائے ہوئے علم میں سے کچھ سیکھ سکوں؟ حضرت خضر علیہ السلام بولے کہ نہیں، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اللہ نے جو تمہیں علم دیا ہے وہ میں نہیں جانتا، اور جو مجھے دیا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر خدا نے چاہا تو تم مجھے صابر پاؤ گے اور آپ مجھے کہیں بھی نافرمانی کرتے ہوئے نہیں پائیں گے۔ پھر دونوں چلتے ہوئے دریا کے کنارے پہنچے اور وہاں کشتی پر بیٹھ گئے۔ کشتی پر ایک چڑیا آ کر بیٹھی اور اس نے 2 بار نیچے پانی میں غوطہ لگایا۔ اسے دیکھ کر خضر علیہ السلام بولے کہ موسیٰ علیہ السلام، میرے اور تمہارے علم میں سے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم ہوگا۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ نکال دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب وہ تختہ نکالا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک تو انہوں نے ہمیں کرایہ کے بغیر مفت ہی کشتی پر سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی اکھاڑ ڈالی تاکہ وہ ڈوب جائیں۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھول پر میری گرفت مت کرو۔ پھر آپ کشتی سے اتر کر کچھ آگے چلے گئے تو وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کا سر پکڑ کے الگ کر دیا۔ وہاں بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے ایک بے گناہ بچے کو مار ڈالا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ ابن عینیہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس کلام میں پہلے سے زیادہ تاکید ہے۔ پھر چلتے چلتے ایک گاؤں میں پہنچے۔ وہاں لوگوں سے کھانا طلب کیا تو لوگوں نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ وہیں حضرت خضر علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ایک دیوار ٹیڑھی ہوئی کھڑی ہے جو گرنے کے قریب تھی، تو انہوں نے اسے بالکل سیدھا کر دیا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے اور کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی ان سے مزدوری لے سکتے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا بس اب تم میں اور ہم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ موسیٰ پر رحم کرے، ہماری تمنا تھی کہ اگر موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ اور دیر صبر کرتے تھے ان دونوں کے مزید واقعات ہم سے بیان کیے جاتے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عجلت نے اس علم لدنی کو بہت جلد منقطع کر دیا۔ محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن خشرم نے ہم سے یہ حدیث بیان کی ہے، ان سے سفیان بن عیینہ نے پوری بیان کی ہے۔ اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس طرح کے اسلامی واقعات، سٹوریز اور احادیث کے دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔